بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانیت کی معراج، یہ میرا کالم ہے پکار، جو شب برات کے موقع پر میں نے اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے لکھا ہے۔ سماعت فرمائیے گا۔ انسان کو ہر صورت میں زندگی بھر علم حاصل کرنے کی جستجو اور تگ و دو کرنی چاہیے۔ علم کی اہمیت اور فضیلت کی تمام مذاہب میں تلقین کی گئی ہے۔ دین اسلام میں علم حاصل کرنے کی بار بار تاکید ہے۔ کچھ لوگ اسکولوں اور کالجز میں چند ماہ و سال تعلیم حاصل کرنے اور پیشہ ور ڈگریاں لینے کو ہی علم کہتے ہیں اور اسی پر اتراتے رہتے ہیں۔ اس کو علم کا پیمانہ گردانتے ہیں اور اسی اساس برتری میں زندگی گزارتے ہیں جو بالکل مبالغہ آرائی ہے اور غفلت پر مبنی ہے، جو خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ علم دنیاوی ہو یا دینی، دونوں کا تعلق دین ہی سے ہے، چونکہ دین کا راستہ دنیا سے گزرتا ہے۔ ہر قسم کا علم انسان کے لیے کسی نہ کسی موڑ پر کام آتا ہے۔ اپنی زندگی میں حاصل کیا گیا علم اپنے ارد گرد کے لوگوں میں منتقل کرنے اور اپنی نئی نسل کی تربیت کرنے کے لیے عام کرنا ضروری ہے۔ شرط یہ ہے کہ خود اس پر عمل کیا جائے۔ علم جو خود حاصل کیا گیا ہے، خود اس پر عمل نہ کر سکیں تو ایسے ہی ہے جیسے گاڑی کو سٹیئرنگ کے بغیر چلانا ہے۔ اس لیے علم حاصل کریں اور خود بھی عمل کریں اور علم کو پھیلائیں، اس کو عام کریں۔ سر علامہ محمد اقبال نے کیا خوب کہا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ صبر اور شکر ہے۔ یقین جانیے، دو لفظوں کا یہ مجموعہ انسان کو عرش سے لے کر فرش تک نہ صرف رات و سکون فراہم کرتا ہے بلکہ زندگی میں انسان کو کامیابیوں اور کامرانیوں کے علاوہ انسانیت کی اعلیٰ معراج پر فائز کر دیتا ہے۔ اس میں نہ صرف انسان کی انفرادی زندگی سنور جاتی ہے بلکہ رب العالمین کی خوشنودی میں آدمی بس کھو جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ بہت قریب ہو جاتا ہے۔ خدا کا بندہ جب صبر اور شکر کا پیکر بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئی راہیں کھول دیتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی خوشنودی بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو راضی رکھنا اور اللہ کی رضا کے آگے سرنڈر کر جانا اور پھر اسی کا ہر مصیبت، دکھ، تکلیف پر شکر بجا لانا یقیناً بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کی صحیح یا کوشش تو کرنی چاہیے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کو استقامت عطا کرے گا۔ بندوں کے احسانات، خاص کر کے مشکل وقت میں کام آنے والے دوستوں اور رشتہ داروں اور اپنے محسنوں کو یاد رکھنا، ان کی صحت اور سلامتی کی دعا کرتے رہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے، اس لیے احسان مندوں کے احسان کو پھر یقیناً پسند بھی کرتا ہے۔ سوشل میڈیا کے اس بونچال کے دور میں اپنی شخصیت کو داغدار ہونے سے بچانا کسی جہاد سے کم نہیں، لیکن گفتگو میں نرم مزاجی اور شائستگی سے انسان پرگندگی سے بچ سکتا ہے۔ آپ کی صورت کتنی ہی خوش شکل کیوں نہ ہو، آپ کتنے ہی بڑے عالم اور فاضل اور دانشور کیوں نہ ہوں، اگر گفتگو میں شائستگی، تحمل، رواداری اور بردباری نہ ہو تو آپ خود ساختہ اپنی نظر میں سب کچھ ہوں گے، دوسروں کی نظر میں صفر ہی صفر رہیں گے، چونکہ آپ کا ہر عمل رد عمل سے جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ زبان میں مٹھاس نہ ہو، لہجے میں دھیما پن نہ ہو، الفاظ کا چناؤ مناسب نہ ہو تو پریوں کے دیس کے شہزادے اور شہزادیاں بھی بدنما دکھائی دیتی ہیں، یا ایک ایسے پھول کی مانند ہیں
جس میں خوشبو نہیں بلکہ بدبو سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس لیے آپ کا ایک ایک لفظ لکھنا یا بولنا آپ کی شخصیت، تعلیم، علم، خاندان اور معاشرے کا عکس ہوتا ہے، اس کا پتہ دیتا ہے۔ تکبر عزازیل نے کیا تھا، اسی لیے اسے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار بنا کر شیطان بنا دیا تھا۔ عزازیل نے جب اس رب ذوالجلال کے حکم کی حکم عدولی کی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، تو صرف اس بنیاد پر کہ وہ آگ کا بنا ہوا ہے اور آدم علیہ السلام مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اس لیے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے روز اول سے دھتکار دیا اور روز قیامت تک حضرت انسان کو شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا کرتے رہنے کی تلقین کی گئی۔ یقین جانیے دنیا کا کوئی مذہب یا مسلک تکبر اور غرور کی اجازت نہیں دیتا، حتیٰ کہ خدا کے وجود کو نعوذ باللہ نہ ماننے والے بھی تکبر اور غرور کے حق میں نہیں ہیں۔ آج حضرت انسان دولت، شہرت، تعلیم، عہدے، قبیلے، برادری، علاقے اور رتبے کی بنیاد پر گھمنڈ کرتا ہے۔ ارے نادان، تیری یہ شان و شوکت چند ساتوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ تمہارے ارد گرد جو مجمع گٹھا ہے وہ تو تمہارے پوزیشن، رتبے اور عہدے سے منفعت حاصل کرنے کے لیے یا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس پر تو گھمنڈ نہ کر، یہ سب عارضی ہے۔ تو اس پر گھمنڈ نہ کر اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسرے انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہی تو پیدا کیا ہے۔ یہی بنی نوع انسان کی زندگی کا مقصد حیات ہے۔ آج کل کی دنیا میں جہاں قدم قدم پر جھوٹ اور فراڈ ہے، تو اے حضرت انسان اپنی عاقبت اور آخرت خراب نہ کر، جھوٹ سے بچ اور گھمنڈ سے بچ۔ تو موقع پا کر آج ہی قریبی قبرستان میں چلا جا اور ان مٹی کے ٹیلوں کے نیچے بڑے بڑے 30 مار خان جو مدفون ہیں ان کی حالت دیکھ۔ کچھ ایسے بھی ہیں ان میں جنہوں نے اس دنیا پر خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جن میں فرعون، شداد اور نمرود بھی ہیں۔ اور عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ میری نہ کر، میری یہ سب مٹی کی ڈھیری ہے۔ تو اے حضرت انسان حق و سچ کا ساتھ دے، چونکہ جان بوجھ کر حق و سچ کو جھٹلانے پر تیری بہت پکڑ ہوگی اور تیری بہت سرزنش ہوگی، تمہیں بہت سزا ملے گی۔